خوش آمدید میرے سب سننے والوں کو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کے تیسرے حصے میں. اور ہم جو ہیں پہلے دو حصوں میں ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں. ایکٹیویٹی بھی کی ہم نے, برین اسٹارمنگ بھی کی, آپ کی ذہنی ورزش بھی ہوئی وقت کو مینج کرنے کے حوالے سے, اور ہم نے جو ہے یہ بھی ڈسکس کیا کہ وقت کو مینج کرنا جو ہے وہ ایک ہنر بھی ہے اور وہ ہماری عادت بھی بن سکتا ہے, اور جب وہ ہماری عادت بن جاتا ہے تو ہمارا وقت جو ہے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اس ہنر کو اپنانا اور سیکھنا. یہ ہم کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. اور آپ نے یہ والی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اور آپ جو ہے نا سب سے پہلے تو لائک کریں ویڈیو کو, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے حصے بھی اس ورکشاپ کے جیسے اپلوڈ ہوتے ہیں یا کوئی اور ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیو, اور آپ جلدی سے اسے ٹائم نکال کر مینج کر کے اپنے وقت کو دیکھ سکیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ورکشاپ کے تیسرے حصے میں ہم ٹائم مینجمنٹ کی کون سی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اور آپ سے میں ریکویسٹ کرنے جا رہی ہوں کہ ایسا کام کریں اور ضرور کریں تاکہ آپ اپنے ٹائم کو بہت بہتر طریقے سے, پہلے سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے مینج کر پائیں, اور پھر ہمارا جو یہ ورکشاپ ہے اس کا آپ کو اٹینڈ کرنے کا مزہ بھی آئے. آج میں آپ سے نا ایک بہت ہی مزیدار سی بات کرنے والی ہوں. آپ دیکھیں, ایک پیپر پینسل لیں, ایک یہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی آپ لوگوں کے لیے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. ہمارا وقت جو ہے اسے صحیح طور پہ مینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو اللہ میں نے ہمیں ایک کمپیوٹر دے دیا ہے. ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے, اس میں ساری کی ساری چیزیں فیڈ ہوتی جاتی ہیں. شروع سے لے کے اب تک سب کچھ ہمارے دماغوں میں موجود ہے, اور میرا خیال ہے اس سے بڑا کمپیوٹر اور کوئی ہے ہی نہیں, بنا ہی نہیں ہے ہمارے دماغ سے بڑا کمپیوٹر. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم اپنے دماغ میں ہر چیز رکھتے جاتے ہیں, اور جو چیزیں ہمارے لیے ریڈنڈنٹ ہوتی ہیں, یوز لیس ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارے دماغ میں ہی رہتی ہیں, اور ہم انہیں ڈیلیٹ ہی نہیں کرتے. ڈیلیٹ کرنا ہم بھول جاتے ہیں, اور ہمارے دماغ پہ ایک بے جا قسم کا بوجھ بنا رہتا ہے وہ. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اپنے یاداشت میں سے, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے دماغ پہ کچھ غیر ضروری بوجھ پڑا رہتا ہے, ہماری ریم ویک ہو جاتی ہے. تو اس لیے اسے ڈیلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. خیر, آپ میں نے ایک امیج یہاں ڈالا ہے ایک پیج کا جس میں 3 کالمز بنے ہوئے ہیں. اس طرح سے اگر آپ اپنے پاس ایک پیپر لے لیں اور اس پہ 3 کالمز بنا لیں. پہلے کالم میں لکھیں کہ آج آپ نے کیا کیا کام کرنے, ٹھیک ہے. دوسرے کالم میں لکھیں کہ جلد ہی یا آنے والے 1 ہفتے میں سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اور تیسرے والے کالم میں لکھیں وہ چیزیں جو آپ کبھی شاید کریں گے ہی نہیں, لیکن وہ آپ کے ذہن پہ ایک بوجھ کی طرح بیٹھی رہتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, جی کرنا ہے, لیکن میں کرتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ میں اسے کروں. تو بس وہ ذہن پہ ایک ایکسٹرا بوجھ ہے ان کاموں کا جو رکھا ہوا ہے, جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہیں, جو ہم کریں گے بھی نہیں شاید کبھی, ہم ان کے لیے کبھی وقت بھی نکال نہیں پائیں گے, لیکن ہمارے ذہن پہ ایک بوجھ ہے, اور ہمارے ٹائم کو وہ خراب ضرور کر رہی ہیں چیزیں. ہم ضرور ویسٹ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم, اپنا وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر. تو یہ ایک لسٹ ہے, اس طرح کی ایک لسٹ بنانے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. بنائیں آپ اس طرح کی ایک لسٹ, اور دیکھیں کہ اس نے ہنری ڈیوڈ توریو جو تھا اس نے بھی کہا تھا کہ اٹس ناٹ انف ٹو بی بزی, سو آر دا اینٹس. چونٹیاں بھی مصروف ہوتی ہیں, صرف بزی ہونا کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے, چونٹیاں بھی مصروف ہوتی ہیں. The question is, what are we busy at? اصل بات یہ ہے, اصل مدعا یہ ہے کہ ہم کس چیز میں مصروف ہیں.
کیا ہم ان غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں جو ہمارے تیسرے کالم میں آ رہی ہیں اور ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں؟ تو تیسرے کالم میں آنے والی غیر ضروری چیزوں میں بزی ہونا، مصروف ہونا اصل میں وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے ضرور ایسی لسٹ بنائیں آپ، اور وہ جو تیسرے کالم والی چیزیں ہیں اپنے ذہن سے نکال دیں، انہیں ڈیلیٹ کر دیں، ان میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی طرف آپ کا یہ پہلا کانکریٹ سٹیپ ہوگا، پہلا آپ کا جو ہے ایک قدم ہوگا وقت کو بہتر طور پہ مینج کرنے کے لیے۔ اپنے وقت کو مینج کریں، غیر ضروری چیزوں میں اسے بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ تو یہ ایکٹیویٹی آپ لوگ ابھی کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کو پاز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی یہ لسٹ بنا سکتے ہیں، پورے آنے والے اگلے ایک ہفتے کی بنا لیں بے شک۔ تو پھر اس کے بعد اگلے سنڈے کے سنڈے بنا لیا کریں، ہر اتوار کو آپ اس لسٹ کو اپڈیٹ کرتے جائیں، تو آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کے کرنے والی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی، اور جو آپ نے آج کرنی ہے وہ بھی سامنے ہوں گی، جو پیر کو کرنی ہے، پھر جو منگل کو کرنی ہے، جو بدھ کو کرنی ہے، جو جمعرات کو اور جو جمعے کو اور پھر جو ہفتے کو اور پھر اتوار کو کرنی ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہوں گی، آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی، اور آپ کے لیے وقت کو مینج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کو۔ جب میں پہلے بھی یہ پچھلے پارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، آپ نے اپنے نوٹس شاید اپنے پاس رکھے ہوں گے، کلیئرٹی جو ہوتی ہے کمیونیکیشن میں اور چیزوں کو سمجھنے میں وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نا ہمارا وقت بچتا ہے، ہم وقت کو بہتر طور پہ مینج کر پاتے ہیں۔ تو یہ لسٹ جو میں آپ سے بنانے کو کہہ رہی ہوں نا، اس سے یہی ہوگا، وقت کی بچت ہوگی اور چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی ہر طرح کی، کہ آپ نے کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز بہت زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی اشد ضروری ہے، تو آپ کو، اور کون سی ایسی ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر آپ کریں گے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو باہر نکال دیں اپنی زندگی سے، اس طرح سے آپ کا ٹائم مینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج میں آپ سے نا ایک بہت ہی مزیدار سی بات کرنے والی ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک پیپر پینسل لیں، ایک یہ ایکٹیویٹی بھی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے، ہمارا وقت جو ہے اسے صحیح طور پہ مینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو اللہ میں نے ہمیں ایک کمپیوٹر دے دیا ہے، ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں فیڈ ہوتی جاتی ہیں، شروع سے لے کے اب تک سب کچھ ہمارے دماغوں میں موجود ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑا کمپیوٹر اور کوئی ہے ہی نہیں، بنا ہی نہیں ہے ہمارے دماغ سے بڑا کمپیوٹر۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اپنے دماغ میں ہر چیز رکھتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے ریڈنڈنٹ ہوتی ہیں، یوز لیس ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے دماغ میں ہی رہتی ہیں، اور ہم انہیں ڈیلیٹ ہی نہیں کرتے، ڈیلیٹ کرنا ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارے دماغ پہ ایک بے جا قسم کا بوجھ بنا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اپنی یادداشت میں سے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے دماغ پہ کچھ غیر ضروری بوجھ پڑا رہتا ہے، ہماری ریم ویک ہو جاتی ہے تو اس لیے اسے ڈیلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خیر، میں نے ایک امیج یہاں ڈالا ہے ایک پیج کا جس میں 3 کالمز بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ اپنے پاس ایک پیپر لے لیں اور اس پہ 3 کالمز بنا لیں، پہلے کالم میں لکھیں کہ آج آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے کالم میں لکھیں کہ جلد ہی یا آنے والے ایک ہفتے میں سمجھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور تیسرے والے کالم میں لکھیں وہ چیزیں جو آپ کبھی شاید کریں گے ہی نہیں، لیکن وہ آپ کے ذہن پہ ایک بوجھ کی طرح بیٹھی رہتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، جی کرنا ہے، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور
یہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ میں اسے کروں. تو بس وہ ذہن پہ ایک ایکسٹرا بوجھ ہے ان کاموں کا جو رکھا ہوا ہے، جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہیں، جو ہم کریں گے بھی نہیں، شاید کبھی ہم ان کے لیے کبھی وقت بھی نکال نہیں پائیں گے، لیکن ہمارے ذہن پہ ایک بوجھ ہے اور ہمارے ٹائم کو وہ خراب ضرور کر رہی ہیں چیزیں. ہم ضرور ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اپنا ٹائم، اپنا وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر. تو یہ ایک لسٹ ہے، اس طرح کی ایک لسٹ بنانے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. بنائیں آپ اس طرح کی ایک لسٹ اور دیکھیں کہ اس نے ہنری ڈیوڈ توریو جو تھا اس نے بھی کہا تھا کہ اٹس ناٹ انف ٹو بی بزی، سو آر دا اینٹس. چونٹیاں بھی مصروف ہوتی ہیں، صرف بزی ہونا کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، چونٹیاں بھی مصروف ہوتی ہیں. the question is what are we busy at؟ اصل بات یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ ہم کس چیز میں مصروف ہیں. کیا ہم ان غیر ضروری کاموں میں مصروف ہیں جو ہمارے تیسرے کالم میں آ رہی ہیں اور ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں؟ تو تیسرے کالم میں آنے والی غیر ضروری چیزوں میں بزی ہونا، مصروف ہونا اصل میں وقت کا ضیاع ہے. اس لیے ضرور ایسی لسٹ بنائیں آپ، اور وہ جو تیسرے کالم والی چیزیں ہیں اپنے ذہن سے نکال دیں، انہیں ڈیلیٹ کر دیں. ان میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ کی طرف آپ کا یہ پہلا کانکریٹ سٹیپ ہوگا، پہلا آپ کا جو ہے ایک قدم ہوگا وقت کو بہتر طور پہ مینج کرنے کے لیے. اپنے وقت کو مینج کریں، غیر ضروری چیزوں میں اسے بالکل بھی ضائع نہ کریں. تو یہ ایکٹیویٹی آپ لوگ ابھی کر سکتے ہیں. آپ ویڈیو کو پاز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی یہ لسٹ بنا سکتے ہیں. پورے آنے والے اگلے ایک ہفتے کی بنا لیں بے شک. تو پھر اس کے بعد اگلے سنڈے کے سنڈے بنا لیا کریں. ہر اتوار کو آپ اس لسٹ کو اپڈیٹ کرتے جائیں. تو آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کے کرنے والی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گی، اور جو آپ نے آج کرنی ہے وہ بھی سامنے ہوں گی، جو پیر کو کرنی ہے، پھر جو منگل کو کرنی ہے، جو بدھ کو کرنی ہے، جو جمعرات کو اور جو جمعے کو اور پھر جو ہفتے کو اور پھر اتوار کو کرنی ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہوں گی، آپ کے فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی، اور آپ کے لیے وقت کو مینج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. آپ کو جب میں پہلے بھی یہ پچھلے پارٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، آپ نے اپنے نوٹ شاید اپنے پاس رکھے ہوں گے، کلیئرٹی جو ہوتی ہے کمیونیکیشن میں اور چیزوں کو سمجھنے میں وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے نا ہمارا وقت بچتا ہے، ہم وقت کو بہتر طور پہ مینج کر پاتے ہیں. تو یہ لسٹ جو میں آپ سے بنانے کو کہہ رہی ہوں نا، اس سے یہی ہوگا، وقت کی بچت ہوگی اور چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی ہر طرح کی، کہ آپ نے کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز بہت زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی اشد ضروری ہے. تو آپ کو، اور کون سی ایسی ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر آپ کریں گے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے. تو ان چیزوں کو باہر نکال دیں اپنی زندگی سے. اس طرح سے آپ کا ٹائم مینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی کے لیے میں نے یہاں ایک امیج ڈالا ہے ایک کامک اسٹرپ کا، جس میں ایک چھوٹی سی چیز پنک کلر کی ٹیبل پہ کھڑی ہوئی ہے اور باس کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں کہ کیسے اپنے ٹائم کو زیادہ بہتر طریقے سے تم استعمال کر سکتے ہو، اور سکھا یہ سکتا ہوں کہ پہلے تو تم لسٹ بناؤ، ایک لسٹ بناؤ ان چیزوں کی جو بہت ضروری ہیں، جو ضروری ہیں، اور ایک لسٹ بناؤ ان چیزوں کی جو اشد ضروری ہیں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے جو اشد ضروری ہیں اور جو ضروری ہیں. چاہے تم بس کرتے کرتے تھک جاؤ، مر جاؤ، کرنا ہے ضرور. اور اگر تم نہیں کرتے تو بس پھر تم بہت بڑے لوزر ہو، تم زیرو ہو بالکل. تو یہ تو خیر میں نے ایک لائٹر اسٹریک میں مذاقاً یہ امیج ڈالا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کریں، اپنے پین پیپر لے کر 3 کالمز بنا کے اس میں یہ چیزیں لکھیں. تیسرے کالم کی چیزیں مائنس ہو جائیں گی، پہلی اور دوسری جو ہوں گی آپ کو پتہ ہے آج کون سی کرنی ہے، کل کون سی کرنی ہے، ہر دن کون سی کرنی ہے. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی ان چیزوں کو مینج کرنا اور اپنے وقت کو
اس حساب سے مینیج کرنا، ہر چیز کو اس کی امپورٹنس کے حساب سے، اہمیت کے حساب سے ٹائم دینا، وقت دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ تو خیر مذاق ہے ایک چھوٹا سا، لیکن اس لیے میں نے یہ ڈالی ہیں چیزیں آپ کے اس پریزنٹیشن میں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا زیادہ آسان ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے اسے صحیح طرح سے مینیج کرنا شروع کریں، کس طریقے سے مینیج کرنا شروع کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے گا آپ کے رفتہ رفتہ یہ وقت کو مینیج کرنا آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی، اور کوئی بھی پریشانی بالکل بھی آپ کو نہیں ہوگی اس سلسلے میں۔ اور اسی کے لیے میں نے یہاں ایک امیج ڈالا ہے ایک کامک اسٹرپ کا، جس میں ایک چھوٹی سی چیز پنک کلر کی ٹیبل پہ کھڑی ہوئی ہے اور باس کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں کہ کیسے اپنے ٹائم کو زیادہ بہتر طریقے سے تم استعمال کر سکتے ہو، اور سکھا یہ سکتا ہوں کہ پہلے تو تم لسٹ بناؤ، ایک لسٹ بناؤ ان چیزوں کی جو بہت ضروری ہیں، اور ایک لسٹ بناؤ ان چیزوں کی جو اشد ضروری ہیں، اور پھر کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو کرنا ہے جو اشد ضروری ہیں اور جو ضروری ہیں، چاہے تم بس کرتے کرتے تھک جاؤ، مر جاؤ، کرنا ہے ضرور، اور اگر تم نہیں کرتے تو بس پھر تم بہت بڑے لوزر ہو، تم زیرو ہو بالکل۔ تو یہ تو خیر میں نے ایک لائٹر اسٹریک میں مذاقاً یہ امیج ڈالا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کریں، اپنے پین پیپر لے کر 3 کالمز بنا کے اس میں یہ چیزیں لکھیں، تیسرے کالم کی چیزیں مائنس ہو جائیں گی، پہلی اور دوسری جو ہوں گی آپ کو پتہ ہے آج کون سی کرنی ہے، کل کون سی کرنی ہے، ہر دن کون سی کرنی ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی ان چیزوں کو مینیج کرنا، اور اپنے وقت کو اس حساب سے مینیج کرنا، ہر چیز کو اس کی امپورٹنس کے حساب سے، اہمیت کے حساب سے ٹائم دینا، وقت دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ تو خیر مذاق ہے ایک چھوٹا سا، لیکن اس لیے میں نے یہ ڈالی ہیں چیزیں آپ کے اس پریزنٹیشن میں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا زیادہ آسان ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے اسے صحیح طرح سے مینیج کرنا شروع کریں، کس طریقے سے مینیج کرنا شروع کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے گا آپ کے رفتہ رفتہ یہ وقت کو مینیج کرنا آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی، اور کوئی بھی پریشانی بالکل بھی آپ کو نہیں ہوگی اس سلسلے میں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو لسٹ بنانے کا یا یہ میپ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن لا رہی ہوں اس میں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو چاہیے پیپر، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیپر لے لیں، اور کلرڈ پینس لے لیں، کوئی گرین انک والا ہو، کوئی ریڈ انک والا ہو، کوئی بلو انک والا ہو، کوئی بلیک انک والا ہو، اور ہائی لائٹرز کچھ لے لیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے کلرز کے ہائی لائٹرز لے لیں۔ اگر آپ پین پیپر کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہ رہے تو آپ کیا کریں کہ آپ کوئی سافٹ ویئر استعمال کر لیں، اور سب سے سمپل سافٹ ویئر ہے ایم ایس ورڈ کا، اس میں ہائی لائٹرز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلر کے فونٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ایون اٹیلیسائز بھی چیزوں کو کر سکتے ہیں، بولڈ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یا آپ اس پہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کی مرضی پہ ہے۔ تو وہ لسٹ بنائیں، 3 کالمز بنائیں، اس میں ڈفرینٹ کلر کے فونٹس یوز کر لیں، یا ڈفرینٹ کلر کے پینس یوز کر لیں، ڈفرینٹ ہائی لائٹرز یوز کر لیں۔ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کون سی چیز آپ نے پہلے کرنی ہے، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے ابھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز کس دن کرنی ہے، پورے 1 ہفتے کا پلان بنا لیں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے کہا ہر اتوار کو آپ اسے اپڈیٹ کر دیں، تو اتوار سے اتوار تک کا پلان بنائیں، اور وہ اپنے سامنے لکھیں، تینوں لسٹ بنا لیں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ڈفرینٹ کلرز اور فونٹس یوز کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نا جو اسٹینڈرڈ لسٹ جو ہم بناتے ہیں نا کالی پینسل سے یا کالے فونٹ سے استعمال کر کے سارے، وہ بڑا بورنگ سی لگتی ہیں، مزہ نہیں آتا انہیں دیکھ کے، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی وہ، اور ایسے لگتا ہے جیسے بڑی سخت سی چیز ہے کوئی،
اور ہضم نہیں ہو پاتی ہمیں صحیح سے تو اس لیے آپ ویسے بھی جب سارا کچھ ایک ہی کلر میں لکھا جائے گا تو اسے پڑھنا جو ہے اس پہ ٹائم ذرا زیادہ لگ جائے گا. تو بجائے اس کے آپ ڈفرینٹ فونٹس یا ڈفرینٹ کلرز کے پینس یوز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ہائی لائٹرز یوز کر رہے ہیں تو آپ کی نظریں فوراً جائیں گی چیزوں کے اوپر اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انہیں پڑھنے میں. تو اس لیے آپ یہ چیزیں ضرور یوز کریں. پھر ان کے فوائد کیا ہیں؟ ان کے فوائد یہ ہیں کہ آپ جب ایک ہفتے کی بنا رہے ہیں، پھر دوسرے ہفتے کی بنا رہے ہیں، پھر تیسرے ہفتے کی بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس پچھلے ہفتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے. آپ کو پتہ رہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام پچھلے ہفتوں میں کیے ہیں تو وہ پورا ریکارڈ آپ کے پاس آتا جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ آپ نے لسٹ بنا لی اتوار کو، اس کے بعد پورے ہفتے آپ بس لسٹ دیکھیں گے اور آپ اپنا کام کر لیں گے. آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی اور پھر سے وقت ضائع کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، جلدی جلدی کام ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتی ہیں، کلرفل ہوتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں آنکھوں کو. اور آپ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہر دن جو ہے وہ آپ اس کا کام مارک بھی کر سکتے ہیں اوپر ٹیکس لگا کے کہ یہ کام ہو گئے ہیں میرے. تو اس لیے یہ بڑی اچھی رہتی ہیں. ان کو پھر آپ نے فارمیٹ ضرور کرنا ہے، یا تو ویکلی بیسس پہ کریں جیسے کہا کہ اتوار کے اتوار کریں. اس کے علاوہ روز کے روز جو ٹکس لگاتے جائیں نا کہ یہ کام ہو گئے ہیں، یہ کام رہ گئے ہیں. تو جو کام رہ گیا ہے نا وہ اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے اپنا وقت صحیح سے مینج نہیں کیا. دیکھا، یہ غلط بات ہوگی. وقت صحیح سے مینج نہیں کیا تو آج کا کام کل پر چھوڑ دیا، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اور یہ بہت صحیح بات ہے کیونکہ کچھ کام آج آپ نے آج کر لیے اور کچھ جو ہے وہ کل کے لیے چھوڑ دیے. تو جو کل کے کام ہیں وہ بھی تو کل ہی کرنے ہیں نا. تو جب آج کے کام بھی آپ کل کر رہے ہوں گے اور کل کے کام بھی آپ کل کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس وقت تو کام کرنے کے لیے بہت کم رہ جائے گا اور پھر سے کام چھوٹ جائیں گے، اور اس طرح سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اپنے پورے گولز کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وقت کو مینج کریں. روز جو آپ نے لسٹ میں بنایا ہوا ہے نا اس حساب سے روز کا کام روز پورا کرتے کرتے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو ذہنی تناؤ کا بھی شکار نہیں ہوں گے. اور جب آپ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کے ذہن پہ، آپ کے جسم پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ بہتر طور پہ وقت کو مینج کر رہے ہوں گے. تو آپ کو لگے گا کہ ہر چیز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے اور وہ بہت ہی اچھی فیلنگ ہوگی آپ کی. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے لیے اتنا کافی ہے. اور آپ جو ہیں اپنی یہ ایکٹیویٹی ضرور کر لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا بھی بے شک کمنٹس میں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا. اور فائدہ ہوگا تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اور آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، تو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیکسٹ پارٹس جب آئیں اگلے حصے اس ورکشاپ کے تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے. اور اس کے علاوہ بھی جو میں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں اس چینل پہ ان کے بارے میں بھی آپ کو خبر سب سے پہلے مل جائے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے گا اور انجوائے کریں اور اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے مینج کریں اور خوش رہیں، خوش رکھیں سب لوگوں کو اپنے ارد گرد. اپنا خیال رکھیے گا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو لسٹ بنانے کا یا یہ میپ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا. اس کے لیے میں آپ کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن لا رہی ہوں اس میں کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو چاہیے پیپر، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیپر لے لیں اور کلرڈ پینس لے لیں. کوئی گرین انک والا ہو، کوئی ریڈ انک والا ہو، کوئی بلو انک والا ہو، کوئی بلیک انک والا ہو، اور ہائی لائٹرز کچھ لے لیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے کلرز کے ہائی لائٹرز لے لیں. اگر آپ پین پیپر کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہ رہے
تو آپ کیا کریں کہ آپ کوئی سافٹ ویئر استعمال کر لیں، اور سب سے سمپل سافٹ ویئر ہے ایم ایس ورڈ کا. اس میں ہائی لائٹرز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلر کے فونٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ایون ایٹیلیسائز بھی چیزوں کو کر سکتے ہیں، بولڈ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یا آپ اس پہ کام کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ کی مرضی پہ ہے. تو وہ لسٹ بنائیں، 3 کالمز بنائیں، اس میں ڈفرینٹ کلر کے فونٹس یوز کر لیں یا ڈفرینٹ کلر کے پینس یوز کر لیں، ڈفرینٹ ہائی لائٹرز یوز کر لیں. ہائی لائٹ کرنے کے لیے کون سی چیز آپ نے پہلے کرنی ہے، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے ابھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کون سی چیز کس دن کرنی ہے، پورے ایک ہفتے کا پلان بنا لیں. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے کہا ہر اتوار کو آپ اسے اپڈیٹ کر دیں، تو اتوار سے اتوار تک کا پلان بنائیں اور وہ اپنے سامنے لکھیں. تینوں لسٹ بنا لیں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ڈفرینٹ کلرز اور فونٹس یوز کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نا جو اسٹینڈرڈ لسٹ جو ہم بناتے ہیں نا کالی پینسل سے یا کالے فونٹ سے استعمال کر کے سارے، وہ بڑا بورنگ سی لگتی ہیں، مزہ نہیں آتا انہیں دیکھ کے، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی وہ، اور ایسے لگتا ہے جیسے بڑی سخت سی چیز ہے کوئی، اور ہضم نہیں ہو پاتی ہمیں صحیح سے. تو اس لیے آپ ویسے بھی جب سارا کچھ ایک ہی کلر میں لکھا جائے گا تو اسے پڑھنا جو ہے اس پہ ٹائم ذرا زیادہ لگ جائے گا. تو بجائے اس کے آپ ڈفرینٹ فونٹس یا ڈفرینٹ کلرز کے پینس یوز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ہائی لائٹرز یوز کریں، تو آپ کی نظریں فوراً جائیں گی چیزوں کے اوپر، اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انہیں پڑھنے میں. تو اس لیے آپ یہ چیزیں ضرور یوز کریں. پھر ان کے فوائد کیا ہیں؟ ان کے فوائد یہ ہیں کہ آپ جب ایک ہفتے کی بنا رہے ہیں، پھر دوسرے ہفتے کی بنا رہے ہیں، پھر تیسرے ہفتے کی بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاس پچھلے ہفتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے. آپ کو پتہ رہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کام پچھلے ہفتوں میں کیے ہیں، تو وہ پورا ریکارڈ آپ کے پاس آتا جاتا ہے. اور یہ ایک دفعہ آپ نے لسٹ بنا لی اتوار کو، اس کے بعد پورے ہفتے آپ بس لسٹ دیکھیں گے اور آپ اپنا کام کر لیں گے. آپ کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی اور پھر سے وقت ضائع کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، جلدی کام ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتی ہیں، کلرفل ہوتی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں آنکھوں کو. اور آپ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہر دن جو ہے وہ آپ اس کا کام مارک بھی کر سکتے ہیں اوپر ٹیکس لگا کے کہ یہ کام ہو گئے ہیں میرے. تو اس لیے یہ بڑی اچھی رہتی ہیں. ان کو پھر آپ نے فارمیٹ ضرور کرنا ہے، یا تو ویکلی بیسس پہ کریں جیسے کہا کہ اتوار کے اتوار کریں، اس کے علاوہ روز کے روز جو ٹکس لگاتے جائیں نا کہ یہ کام ہو گئے ہیں، یہ کام رہ گئے ہیں. تو جو کام رہ گیا ہے نا وہ اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نے اپنا وقت صحیح سے مینج نہیں کیا. دیکھا، یہ غلط بات ہو گئی. وقت صحیح سے مینج نہیں کیا تو آج کا کام کل پر چھوڑ دیا، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اور یہ بہت صحیح بات ہے، کیونکہ کچھ کام آج آپ نے آج کے کر لیے اور کچھ جو ہے وہ کل کے لیے چھوڑ دیے. تو جو کل کے کام ہیں وہ بھی تو کل ہی کرنے ہیں نا. تو جب آج کے کام بھی آپ کل کر رہے ہوں گے اور کل کے کام بھی آپ کل کر رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس وقت تو کام کرنے کے لیے بہت کم رہ جائے گا، اور پھر سے کام چھوٹ جائیں گے، اور اس طرح سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اپنے پورے گولز کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وقت کو مینج کریں. روز جو آپ نے لسٹ میں بنایا ہوا ہے نا اس حساب سے روز کا کام روز پورا کرتے جائیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو ذہنی تناؤ کا بھی شکار نہیں ہوں گے. اور جب آپ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کے ذہن پہ، آپ کے جسم پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور آپ بہتر طور پہ وقت کو مینج کر رہے ہوں گے. تو آپ کو لگے گا کہ ہر چیز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، اور وہ بہت ہی اچھی فیلنگ ہوگی آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے لیے اتنا کافی ہے. اور آپ جو ہیں اپنی یہ ایکٹیویٹی ضرور کر لیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا بھی بے شک کمنٹس میں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا. اور فائدہ ہوگا تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اور آپ کو امید ہے کہ یہ
वीडियो पसंद भी आई होगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट पार्ट्स जब आएँ अगले हिस्से इस वर्कशॉप के तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। और इसके अलावा भी जो मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ इस चैनल पे, उनके बारे में भी आपको खबर सबसे पहले मिल जाए, ठीक है? और आप देखिएगा और एंजॉय करें और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें और खुश रहें, खुश रखें सब लोगों को अपने इर्द गिर्द।